بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف الامر اذا لم تکن جماعہ۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الولید بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثنی بسر بن عبید اللہ الحضرمی انہ سمع ابا ادریس الخولانی انہ سمع حذیفۃ بن الیمان یقول کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی فقلت یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیۃ وشر فجاءنا اللہ بہذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال نعم۔ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال نعم وفیہ دخن۔ قلت وما دخنه؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منهم وتنکر۔ قلت فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جہنم من اجابهم الیہا قذفوہ فیہا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا۔ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا۔ قلت فما تأمرني ان ادرکنی ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمین وإمامهم۔ قلت فإن لم يكن له جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن کے متعدد اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خدام میں امام بخاری جیسا اپنا بندہ جو ہے وہ متعین کیا، اور امام بخاری نے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر وہ تمام طریقے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصول حدیث اور اصول فقہ کی کتاب جو ہے رسالہ اس کے اندر پیش کیے تھے، امام بخاری نے ان تمام طریقوں کو جو ہے وہ عملی طور پر اس کتاب میں استعمال کیا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے جو ہم لوگ بھول چکے ہیں امام بخاری اسے بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری جو ہیں وہ جو فتنے بیان کر رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نظم قائم کرنا اور نظم باقی رکھنا، اس کے لیے لفظ سیاست استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے یہ بہت گندے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، چونکہ اصل میں اس کا جو بانی ہے وہ میکیاولی ہے۔ میکیاولی نے جو سیاست رائج کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ اور زیادہ سے زیادہ فریب جو ہے وہ کیسے دیا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بول کے فریب دے کر جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا جائے۔ تو اسی طرح میکیاولی کے علاوہ جو ہے وہ یہاں ایک وائسرائے بھی رہا ہے جس کا نام تھا میکالے۔ وہ ہمارے اسلامی نظام تعلیم کا دشمن تھا، اور اس نے ہمارے ہاں جو ہے وہ اسلامی نظام تعلیم ختم کر کے سرکاری ملازمتیں اور جو سرکاری اعزازات ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے رکھے جو اصل میں سامراج کے پٹھو ہیں، لیکن آج
وہ سامراج اس طرح چھایا ہوا ہے کہ وہ سامراج جو ہے وہ ہمارے دین و ایمان پر جو ہے وہ حملہ آور ہے، اور ہمیں اس نے اس طرح مجبور کر دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ آہ بھی نہ کریں۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں سامراج کا کام پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو تشدد پر جو ہے وہ ابھارا جاتا ہے، اور تشدد پر ابھار کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں دہشت گرد بنا کر جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی محافظ جو ہے اس سامراج کی وہ اقوام متحدہ ہے۔ اقوام متحدہ کے بارے میں ایک آپ کو مختصر سی جو ہے وہ تعارفی چیز یہ بتا دیتا ہوں کہ 2 جنگیں جو ہے وہ عالمگیر جنگیں کہلاتی ہیں۔ اس میں ایک جنگ تو ہے وہ اس کو عالمگیر جنگ نمبر 1 کہتے ہیں، اور جو یہ 1919 میں ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو دوسری جنگ ہے وہ پھر 1939 سے شروع ہو کر یہ 1945 تک رہی ہے، جنگ عظیم دوم جسے کہتے ہیں، دوم۔ اب اس طرح جو ہے وہ ان 2 جنگوں کے بعد سامراج نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم جو ہے وہ تمہاری آپس میں جو جنگیں ہیں، قتل و غارت، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ختم کرنے کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیا جس طرح کہ ایک بندر نے 2 بلیوں کے درمیان میں ایک کھانے والی چیز تھی، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بنایا کہ وہ بلیاں تو انتظار میں بٹھا دیں، اور جو ہے وہ پہلے جو 2 حصے کیے وہ برابر نہیں تھے، ایک حصہ زیادہ تھا اور ایک حصہ کم تھا، تو جو زیادہ حصہ ہے اس میں سے وہ اتنا کاٹ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا کہ یہ پھر اب کم ہو جاتا۔ اس کے بعد کہتا اچھا، پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کاٹتا، اور وہ کاٹ کر وہ بھی منہ میں لے جاتا، اور یہ ہے کہ پھر وہ بڑا ہو جاتا اور ادھر کا چھوٹا ہو جاتا۔ تو اس نے اس طرح برابر کرتے کرتے جو ہے وہ سارا جو کچھ تھا وہ خود ہی کھا گیا۔ اب بلیاں جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سامراجی طریقہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کہنے کو تو یہ اقوام متحدہ جو ہے یہ امن کے لیے قائم ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اقوام متحدہ کا جو ڈھانچہ ہے اگر وہ دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ کہتی یہ ہے کہ ہم کسی مذہب کے حمایتی نہیں ہیں، حالانکہ ساری سازشیں یہودیوں کو جو ہے وہ مواقع مہیا کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر یہ جو خاص طور پر فساد ہے نا 2 فرقوں کا، اور یہ فساد بھی جو ہے یہ بنیادی طور پر سیاسی فساد ہے۔ اگر یہ سیاست نہ آتی جو اس وقت بین الاقوامی سیاست ہے، جس کو جو ہے وہ ہدایت بھی، رہنمائی بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ مہیا کرتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر بہت جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے، اس کی میں نے ایک آدھی دفعہ جو ہے وہ آپ کو تفصیل بھی بتائی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے اندر جو ہے وہ ہمایوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمایوں کی تربیت کی کہ اس کے میلانات جو ہے وہ اہل تشیع کے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اسی تشیع کی بنا پر جو اس کا بیٹا تھا، کہنے کو تو بہت جو ہے وہ قابل بیٹا تھا لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا، یعنی قابل تو اس کی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کرتا تھا،
اور کس طرح اس نے دین الہی بنایا۔ تو جو باقاعدہ گمراہ کرنے والے لوگ تھے، دین الہی بنا کر جو ہے وہ ان کے ذریعہ سے اس نے جو ہے وہ جو مسلمانوں کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اصل میں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے صرف مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ میں نے جو ہے وہ ہندوؤں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے تصوف کو جو ہے وہ اہمیت دی، اور تصوف جو ہے یہ حقیقت میں جو ہندوؤں کے اندر یوگا ہے، یوگا یہ اصل میں کچھ محنتیں ہیں جو انسانی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ محنتیں جو ہیں اسی طرح انسانی نفسیات پر جو ہے وہ ان کا اثر اتنا ڈالا گیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اصل میں یہی وہ چیز ہے جس پر اگر عمل کریں گے تو خیر ملے گی، یعنی پرہیزگاری اور دینداری۔ لیکن اس دین الہی کے نام پر جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ کیا پیدا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کیا۔ یعنی اکبر نے جو دین الہی تیار کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بادشاہ کو سجدہ کرنا بھی شامل ہے، اور یہ ہے دین الہی، نام اس کا رکھ دیا دین الہی۔ اور یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں آپ کو جو چیز اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے نوجوان حدیث کا بھرپور مطالعہ نہ ہونے کی بنا پر ہمارے نوجوان جو ہیں یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہماری قوت اور ہمارا جوانی کا جذبہ جو ہے اسلام کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ کام کر کے دکھاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ نظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ پھر ان کو دہشت گرد قرار دے کر جو ہے وہ ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ میں اس کی تازہ ترین مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ ایران کے اندر تو جو بھی حالات ہوئے، جس طرح جو ہے وہ اہل تشیع نے جو ہے وہ اپنا کنٹرول کیا، میں صرف فکری بات کر سکتا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے وہ علماء کو یہ اختیار ہو کہ علماء جو ہے وہ ان کے لیے شریعت پیش کریں، وہ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تھیاکریسی، جس کو اردو میں جو ہے وہ پاپائیت کہتے ہیں یا عربی میں پاپائیت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ گناہ کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے یا نیکی کی جو بات ہے اس کو جو ہے وہ کسی کو پیش کرنے کا اختیار جو ہے وہ اصل میں ایک ایسے عالم کو دے دیا جاتا ہے جو اہل تشیع کے دین پر جو ہے وہ پوری طرح دسترس رکھتا ہو، واقفیت رکھتا ہو۔ اور اگر آپ ایران کا جو دستور ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ صدر ہو یا وزیر اعظم، حتیٰ کہ کوئی اسمبلی جو قرارداد پاس کرتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مجلس نگہبان ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ویٹو پاور ہے، یعنی کوئی اسمبلی کی جو ہے وہ محنت کسی بل کو پاس کرنے کی، کوئی جو ہے وہ قانون بنانے کی، اس کے اوپر ویٹو کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ جی، ایک مجلس کے پاس، اس کو کہتے ہیں مجلس نگہبان۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا جو ہے وہ سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ یہ برطانیہ کا تھا پہلے، لیکن چونکہ برطانیہ کو وہ مقام حاصل نہیں رہا جو پہلے حاصل تھا، کہ کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی جہاں جہاں جو ہے وہ سورج جاتا ہے برطانیہ کا جو اقتدار ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اب امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی حکومت جو ہے اس کی بقا کا جو انحصار ہے وہ اس وقت امریکہ پر ہے۔ تو میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ جو اقوام متحدہ ہے جسے امم متحدہ ولایت الامم المتحدہ کہا جاتا ہے، UNO، تو وہ جو ہے آپ اس کا ذرا نقشہ دیکھیے
اس کا نقشہ یہ ہے کہ اس کے اندر 5 طاقتیں ہیں، اور ان 5 طاقتوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں۔ میں 5 طاقتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک امریکہ ہے، ایک فرانس ہے، ایک برطانیہ ہے، ایک روس ہے، ایک چین ہے۔ 3 تو ویسے عیسائی ہیں، اور جو 2 ہیں وہ ویسے ہی خدا کے منکر ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ 5 طاقتیں جو ہے یہ مذہب کو برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے کوئی ملک اگر مذہب کی بنیاد پر ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے درپے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیا بھر میں ان کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، لیکن 2 خیریں ایسی ہیں جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایک خیر جو ہے وہ تو کتاب و سنت کی دستوری حیثیت والی خیر ہے کہ کتاب و سنت جو ہے یہ ہمارا دستور ہے، اور یہ خیر جو ہے یہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ساری، لیکن چونکہ مجلس تعاون جو ہے وہ جب ان کی بنی ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ ان سب کا جو ہے وہ سردار تھا۔ اس بنا پر جو ہے وہ سعودی عرب نے عدالتی نظام کے لیے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے جج دیے۔ سعودی عرب جج بھیجتا رہا، اور ان ملکوں نے جو ہے وہ شریعہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں قائم کی۔ دوسری عدالتیں تو تھیں لیکن شریعہ عدالتیں بھی قائم کی، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعہ عدالتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے تمام ختم کر دی گئی۔ اس وقت تک تمام سعودی عرب کے علاوہ ہر جگہ جو ہے وہ شریعہ عدالتیں ختم ہیں، اور اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے، حالانکہ شریعت کا نفاذ جو ہے اس دستور کے اندر موجود ہے۔ سعودی عرب کا دستور پہلے تو ان کے ہاں اسی طرح تھا جس طرح برطانیہ کا کوئی دستور نہیں ہے، اور اسلام کی یہی حیثیت تھی، لیکن پھر بعد میں جدید دور کو دیکھتے ہوئے شاہ فہد نے جو ہے وہ ایک دستور نافذ کیا، اور وہ دستور جو ہے وہ 1 مارچ 1993 کو جو ہے وہ نافذ ہوا تھا۔ اس دستور کے اندر جو ہے وہ پہلی دفعہ ہی یہ ہے کہ سعودی عرب کا پہلے تو نام ہے کہ اس کا نام یہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ عبارت ہے دستورہا کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اس کا دستور جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 100 سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں کہ یہ دستور جو نافذ ہوا ہے۔ دیکھیے ایک ایسے بندے سے اللہ نے کام دیا، دیکھیے اخلاص کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ وہ مخلص تھا تو، لیکن تھا وہ باہر صورت جس کو کہتے ہیں جنگ کا ماہر تھا، اور ایسے لوگ جو ہے وہ بڑے سخت جان بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ جلا وطنی کی زندگیاں گزاری، لیکن یہ ہے کہ جو دوسری قبیلہ ہے خاص طور پر سعودی عرب کے اندر، اس نے جو ہے وہ جب اس کی حمایت کی ہے تو یہ بہت بڑا قبیلہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر سعودی عرب کے اندر اتنا استحکام آیا کہ حجاز جو ہے وہ بھی سعودی عرب کے تابع ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حجاز بھی اور یمامہ بھی، یہ اصل میں یمامہ کا علاقہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں بنتا ہے۔ تو بات سعودی عرب کا جو اقتدار ہے پھیلا، اور اصل جو خیر اس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی جو ہے یہ بغیر کسی جدید تدوین کے جو ہے یہ نافذ رہا۔ اور انہوں نے پھر یہ شرطیں لگا دیں، غالباً ان کی دفعہ 7 ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ذیلی جو ہے وہ قانون نہیں بن سکتا جب تک وہ کتاب و سنت سے نکلا ہوا نہ ہو۔ اب یہ بات جو ہے یہ بظاہر یہ اجتہاد ہے، لیکن اجتہاد جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ کتاب و سنت سے باہر کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تصور اتنا بلند و بالا تصور ہے کہ جب تک یہ تصور سعودی عرب میں پختہ رہا، اس وقت تک سعودی عرب میں جو ہے وہ اتنی برکتیں تھیں
کہ سعودی عرب میں جو ہے وہ دنیا بھر کو جو ہے وہ کوئی آفت آتی، سعودی عرب جو ہے وہ کھڑا ہوتا اور اتنے پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب سعودی عرب کا حال یہ ہے کہ سعودی عرب کو خود تو لگا دیا ہے ان کاموں پر کہ وہ جو ہے وہ نئے شہر آباد کرے، اور اب ایک شہر جو ہے وہ ایسا آباد ہو رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کا نظام نہیں ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو سب سے پہلے ایک ایسا بہت بڑا تجارتی شہر بنایا جا رہا ہے، نیوم جس کا نام ہے، کہ وہ آپ یوں سمجھیے کہ پرانے سعودی عرب سے جو ہے وہ دستور کے اندر الگ ہوگا، اور وہاں نظام جو ہے وہ بناوٹی نظام جو ہے وہ وہاں نافذ کیا جائے گا، اور تجارت کے نام پر جو ہے وہاں جو ہے وہ ایک بناوٹی نظام جو ہے وہ اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اس پر کتنے پیسے لگائے جائیں گے شاید اس کے لیے یہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جتنا بڑا کراچی ہے نا، کراچی یا پاکستان کا جو بجٹ ہے اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ جو ہے یہ صرف نیوم پر جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی یو این او کر رہا ہے. اور ان کا تازہ ظلم کیا ہے کہ پہلے تو امریکہ نے روس کو جو ہے وہ بانٹنے کے لیے، روس کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے، اور روس کی جو قوت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کام لیا مجاہدین سے، اور پوری دنیا کے مجاہدین یہاں اکٹھے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر امریکہ کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ یہ مجاہدین جو ہیں یہ اکٹھے نہ ہوں، اور جو سب سے بڑا کام اس نے یہ لیا ہے وہ لیا ہے ان مجاہدین سے کہ ان کو جو ہے وہ لیڈروں میں تقسیم کر دیا، اور ایک ایسا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کر لیا جس کے اندر جو تھا وہ مجاہدین جو تھے وہ آزاد نہیں تھے. لیکن بھارت چونکہ یہ جو افغانستانی لوگ ہیں یہ پہاڑی لوگ ہیں، اور ان کے اندر مزاج کی سختی بھی ہوتی ہے، اور یہ لڑنا بھی جانتے ہیں اور یہ مرنا بھی جانتے ہیں، اور جو قوم جو ہے وہ مرنا جانتی ہو نا اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہرصورت لیکن ان کے ہاں جو ہے یہ مزاج ایسا ہے کہ اگر وہ کسی اور کو نہیں اور سے لڑتے تو آپس میں لڑیں گے. تو اس لیے یہ جو اصل میں اس مزاج کو جو ہے وہ پیدا کر کے جو ہے وہ پاکستان سے سارا کام لیا گیا ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ طالبان کو تو ختم کر دیا گیا، اور طالبان کو ختم کرنے میں جس سے کام لیا گیا پرویز مشرف سے کام لیا گیا. اور صاف سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، حالانکہ میں سیاستدان نہیں ہوں، مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں نے پرویز مشرف سے اتفاق سے 3 ملاقاتیں جو ہے وہ رکھی گئیں. تو اور بھی میرے ساتھ لوگ تھے جو خاص طور پر عوامی لیڈر اور رہنما ہیں، مذہبی رہنما. تو میں نے الحمدللہ اس میں جو جتنی جرأت سے بات کی اس کے اندر جو ہے وہ یہ لوگ جو عام طور پر حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ سودے بازی کر لیتے ہیں وہ تو اپنی داڑھیوں کو سنبھال کر جو ہے وہ بیٹھ کے، خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ یہ جو ہمارے آج کل وفاقوں کے انچارج ہیں نا حنیف جلندری، جب میری تقریر تھی تو حنیف جلندری نے سے اپنا داڑھی جو ہے وہ پکڑی تھی کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی. لیکن میں نے الحمدللہ جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اور پرویز مشرف کو بھی اس کا جواب نہیں آیا. اور پرویز مشرف نے ایک بات یہ کہی میری تقریر کے بعد، اس نے پہلے تو زور لگایا کہ میری تقریر کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن پھر بعد میں کہنے لگا دیکھیے مدنی صاحب، میرا اصل میں پرویز مشرف سے کچھ تجارتی سے میں پہلے بھی ایک تعلق تھا. تو کہنے لگا مدنی صاحب آپ نے جو ہے وہ جو کچھ بھی کہا ہے، میں اس کا جو جواب میں نے دیا ہے اسے تسلی نہیں تھی کہ میرا جواب ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ 1 سال کے بعد جو ہے میں آپ کو بلاؤں گا، آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچا ثابت ہوگا. حالانکہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا تمام کا تمام جھوٹ تھا. میں نے آپ کو جو ہے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ دنیا کے اندر جو آج تشدد کے نام پر لوگ کام کے لیے اعلی کار بن جاتے ہیں نا،
وہ بڑی خطرناک پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ جو ہے دنیا کے اندر اگر کسی حکومت کو جو ہے وہ اس طرح ختم کیا گیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کویت کی حکومت جو ہے جس طرح ختم کی گئی، میں اب سیاست میں اگر پڑھ جاؤں گا تو ساری تقریر سیاست میں آ جائے گی، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح سے جو ہے یہ پرویز مشرف سے جو ہے وہ جو کام لیا وہ یہ لیا کہ افغانستان جو تھا نا اس کے اندر جو دینی رجحان تھا ان کو جو ہے وہ قتل و غارت میں ڈال دیا اور زبانی مسئلہ پیدا کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو جنگ ہے اس کے اندر لسانی تعصب جو ہے اس نے کام کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ وحدت پارٹی جو شیعہ کی پارٹی تھی وہ جو ہے وہ ہمیشہ بگاڑ کی طرف جاتی ہے، یعنی لسانی جو اختلاف ہے اس میں وہ چلی گئی. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال ہے. ویسے تو یہ باتیں پھر ہوتی رہیں گی، لیکن چونکہ ہم اس وقت بخاری کے وہ مقامات پڑھتے ہیں جو ہماری انشاءاللہ رہنمائی بھی ہوگی. آج تو اتفاق سے ویسے بھی ایسا عنوان ہے، اب میں اس کا ترجمہ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. کیا کچھ ہوگا جب کہ کوئی جماعت موجود نہ ہو. ایک تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جماعت اور فرقہ میں فرق ہے. جماعت جو ہے یہ اجتماعیت کا نام ہے اور فرقہ جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا نام ہے، یعنی دونوں ہی الٹ معنی رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے اندر تو ہمیں فرقہ بندی کے علاج کے طور پر اجتماعی مزاج جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اجتماعی مزاج سے ہی جو ہے وہ آپ کی مذہبی فرقہ بندی ختم ہوگی. جیسے کہ آپ کا ایک ارشاد ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ جماعت ہوگا. تو شیخ البانی صاحب نے اسے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، اور جو مان علیہ وصحابی ہے اسے روایتاً ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ اس کا معنی جو ہے وہ ہمارے ہاں عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ انفرادی جو ہے وہ دین اور واصحابی سے مراد ہے اجتماعی دین. یہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا ما انا علیہ وصحابی، یہ جدید میں دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں لفظ چلتا ہے نا فرد و معاشرہ، یا لفظ چلتا ہے انفرادی اور اجتماعی، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر اپنے صحابہ کے ساتھ خیر القرون کرنی جسے کہا جاتا ہے، آپ نے یہ سارا کام کیا ہے. لیکن چلیے اب اس کو جو ہے وہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ یہ ہمیشہ جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے سوچا کرتے تھے. تو ان کی یہ روایت ہے. تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے بارے میں پوچھا کرتے، اور میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائی کے بارے میں پوچھا کرتا. اس غرض سے مخافتہ جو ہے یہ مفعول لہو ہے، اس غرض سے کہ کہیں وہ برائی جو ہے وہ مجھ میں نہ آ جائے، یعنی میں بچ سکوں، خود بچ سکوں، اپنے متعلقین کو بچا سکوں. تو یہ ہمیشہ ایسی باتیں پوچھتے. اور چونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ عالمی سوچ ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیے، میں نے کہا اللہ کے رسول ہم جو تھے وہ جاہلیت میں تھے. جاہلیت سے جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اصل چیز طاقت ہو اور جو دینی اور اخلاقی چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جاہلیت. اور قرآن مجید میں جو ہے وہ مذہبی جو تفریق ہے، جیسے کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ مِن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تو دیکھیے یہاں جو ہے وہ مذہبی تفریق کا ذکر کر کے پھر بعد میں اختتام کیسا ہے، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یا تم جاہلیت کا جو حکم ہے، فرمان ہے وہ چاہتے ہو. تو مقصد اصل میں یہ ہے کہ جاہلیت سے مراد جو ہے وہ یہاں آپ ہر وہ چیز جو دین کے اعتبار سے، اور دین ہمارا جس طرح جو ہے وہ عبادات کو شامل ہے، اس طرح جو ہے یہ
ہماری جو اجتماعی زندگی ہے اس کے تمام گوشوں کو شامل ہے۔ ہمارا اسلامی دین جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو عیسائیت کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی نا، یا میں نے جو ابھی اہل تشیع کے بارے میں آپ کو ذکر کیا ہے کہ وہاں جو ہے پاپائیت جو ہے وہ سوار کر دی گئی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ اگر محفوظ ہو جائے کہ ہمارے اندر گروہ بندی نہ ہو تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ تو بات تو کہا کہ جاہلیت تھی اور ہم نے جو ہے وہ جاہلیت سے خیر پائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ خیر کا دور تھا، خیر القرون کرنی جو ہے وہ آپ کا ارشاد بھی ہے۔ اور اچھا پھر یہ کہا کہ اس خیر کے بعد جو ہے وہ پھر برائی آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس خیر کے بعد جو ہے وہ برائی بھی آئے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا، کہا کہ خیر آئے گی لیکن وہ خیر خالص نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ دھواں ہوگا۔ دھواں آپ جانتے ہیں نا، یہ اصل میں ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ آنکھیں کام نہیں کرتی دھوئیں کی وجہ سے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر دھواں ہوگا۔ تو اس لیے جب انہوں نے کہا نا کہ اس کے اندر دھواں ہوگا، تو پھر جو ہے وہ حذیفہ بن یمان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا اس خیر جس کے اندر دھواں ہوگا پھر خالص شر بھی آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی آئے گی۔ تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے نہیں، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو میری رہنمائی چھوڑ کر کوئی دوسری رہنمائی جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا جو دین ہے یا ان کا جو حکم ہے وہ میرا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں سعودی عرب کے علاوہ کہیں بھی اسلام کی حیثیت جو ہے وہ نفاذ کی نہیں ہے۔ اور میرا خاص طور پر میں مضمون اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پڑھیے، مئی 2017 کا جو ہے پرچہ ہے جس کے اندر میں نے سعودی عرب کا جو ہے وہ دستوری نظام اور سعودی عرب کے عدالتی نظام کا جو ہے وہ تقابل کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا کیا فتنے موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو تحقیق کرنے والے مفکرین ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے ہمارے دستور کے اندر چونکہ قانونی جو زبان ہے ہمارے لوگ کم سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا، اگر یہ فیصلہ آخری ہو اور اس کے بعد کوئی اپیل نہ ہو تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے اس ملک میں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا اسلام کی بالادستی کا، اگرچہ وہ خالص اسلام تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اسلام جو اسلامی احکام ہیں، اب اسلامی احکام کی تشریح جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی احکام کی تشریح ہے کہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ آپ قانون سازی کریں۔ یہ ہے سعودی عرب کو اللہ نے جو خیر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی جو ہے وہ نظم و نسق کے معاملات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حکومتی اقتدار سے ہوتا ہے، انہوں نے وہ کام جو ہیں وہ ان کے اندر بھی ایک تو یہ شرط رکھی ہے کہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہوئی، نہیں اجتہاد کتاب و سنت سے باہر نہیں جا سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب وہ نافذ کرتے ہیں تو اس کو نظام کے نام سے نافذ کرتے ہیں، قانون کا لفظ ہی انہوں نے اختیار نہیں کیا، اور یہ بھی بہت بڑی خیر ہے کہ اصطلاح قانون کی جو ہے وہ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ چلیے میں اب اس کا آپ کو ترجمہ سنانے کے بعد پھر اپنی حالت پر بھی کچھ تبصرہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی وہ دعا کیا ہے؟ کہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو میری ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ رہنمائی کریں گے، دھوکے کی جو صورتحال ہے۔ تو تعرف منہم وتنکر، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچھی بھی ہوں گی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بری ہوں گی، یعنی مطلب اس میں اچھی باتیں بھی ہوں گی، بری باتیں بھی ہوں گی۔ جیسے میں اب آپ کو پاکستان کے دستور کی مثال دے دیتا ہوں کہ دستور کا جو یہاں ظاہری حلیہ ہے نا وہ تو اچھا ہے۔ قرارداد مقاصد کو جو ہے ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا جو جنرل ضیاء الحق نے اٹھایا کہ قرارداد مقاصد کو دستور کا حصہ بنا دیا،
لیکن اس کے بعد جو یکم مارچ یعنی مارچ 1992 میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا اس کے بارے میں کہ کوئی دستور کی دفعہ ایسی ہے جو باقی دستور کو جو ہے وہ بدل سکے، سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ کر دیا ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں کہ ہم جو ہے وہ دستور کی کسی دفعہ کو جو ہے وہ خواہ وہ منافی ہو ہم نہیں بدل سکتے. ہمارا کام جو ہے وہ صرف دستور و قانون کے تابع رہ کر جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے. یہ کام جو ہے وہ اسمبلی کرے، اور اسمبلی کے ذریعے سے کبھی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح سے جو ہے وہ میں نے چونکہ اس پر کئی مضمون لکھے ہیں، اس لیے آپ ایسے مضامین جو ہیں وہ میرے پڑھیے، کیونکہ میں نے الحمدللہ یہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے خیر کا کام دے دے. میرا دل تو نہیں چاہتا ویسے، لیکن جو ہے وہ میں گاہے بگاہے اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کسی بات سے خوشی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا خواب نظر آئے. تو میری خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. ایک دفعہ تو بچپن میں دیکھا ہے، اس وقت تو میں نے صرف دیکھا ہے، اور 2 دفعہ جو ہے وہ میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیٹھک ہوئی ہے. میں نے آپ کو ایک خواب سنایا تھا، لیکن ایک دوسرا خواب بھی ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس وقت کے بعد آپ کو سناؤں گا تاکہ یہ وقت جو ہے یہ ذرا ترجمہ مکمل ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے یہ تو ہو گیا، اب یہ بتائیے کہ دخن کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سب سے پہلے دخن یہ ہے کہ آپ کی جو ہدایت ہے نا وہ بدل جائے گی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اس خیر کے بعد اگر جو اس کے اندر دعا ہے پھر برائی ہے. کہا ہاں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ دعاتن علی ابواب جہنم، وہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھولیں گے اور اس کی دعوت دیں گے کہ آئیے جہنم میں داخل ہو جائیں. اچھا، من اجابہم الیہا، جنہوں نے ان کو قبول کر لیا، قذفوہ فیہا، وہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیں گے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا، آپ جو ہے وہ ہمارے لیے ان کی کچھ حالت بیان کریں. تو آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہمارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے. اصل میں انسانی جو جلد ہے نا یہ انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ صرف انسان کا چمڑا ایسا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کی اندرونی کیفیت جو ہے وہ باہر آ سکتی ہے. تو اسی لیے اس چمڑے کو کہتے ہیں بشر. اور ابھی آپ نے گزشتہ روز جو ہے وہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے جو حرام قرار دی ہے تو اس کے اندر دماؤکم و اموالکم و اعراضکم و ابشارکم، آپ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے اس طرح حرام ہے جس طرح کہ آپ نے یوم النحر کے دن جو ہے وہ خطبہ دیتے ہوئے جو ہے یہ بیان کیا تھا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یعنی ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہوں گے، مطلب بس تو یہ ہے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور زبان بھی ہماری بولیں گے. کل تو یعنی مسلمانوں کی زبان بولیں گے. میں نے کہا فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر ایسے حالات جو ہیں وہ میرے بن جائیں، میں ان لوگوں کو پالوں. تو انہوں نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی جماعت کو جو ہے وہ باقی رکھے گا، اور ان کا جو امام ہے نا، جو ان کا یعنی سیاسی سردار بھی ہے اور دینی سردار بھی ہے، تم جو ہے وہ ان کے ساتھ چمٹے رہنا. تو دینی سردار تو مسلمانوں کا جو وہ ہے جو ہمیں فرقہ بندی سے نکال کر جو ہے وہ ایک اجتماعیت میں لے جائے، وہ تو دینی سردار ہے. اور جو ہمارا جو اجتماعی سردار سیاست کے بارے میں ہے وہ ہے جو مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک رکھے. تو اصل میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کسی وقت پھر میں اس کی تشریح کر دوں گا، کیونکہ میں باہر نہیں زیادہ نکلنا چاہتا. یہ جو لفظ ہے نا خاص طور پر 2-3 حدیث کے، ان کے اندر جو ہے وہ جماعت کا لفظ یا جو ہے نا امام کا لفظ، یہ
ہم حدیث کی کتابوں میں الگ الگ معنوں میں ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جہاں یہ ہے کہ ہی الجماع، ایک وہ حدیث ہے، اور ایک یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم. یہاں مراد جو ہے وہ ہماری اجتماعی نظام کی بات ہے کہ اجتماعی طور پر ہم جو ہیں وہ اکٹھے رہیں. تو اس لیے جو اجتماعی نظام سے جو بغاوت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی جاہلیت کی موت ہے. یعنی جاہلیت کی موت کا معنی کیا ہے؟ جاہلیت کا نظام آتا ہے. اور وہ جو ہے ہی الجماع وہ اصل میں ایک فکری بات ہے، عقیدے کی بات ہے. تو اس لیے وہاں جو ہے وہ اگر آپ کا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہوگا تو توحید پر جو ہے وہ آپ کا اکٹھ ہو جائے گا پورے مسلمانوں کا. توحید کے علاوہ مسلمانوں کا کسی اور چیز پر جو ہے وہ اکٹھ نہیں ہو سکتا. اس کے آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی جماعت کو اور امام کو لازم رکھو. مطلب یہ اگر مسلمانوں کا اقتدار موجود ہو، لیکن اقتدار کی ضروری نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ ہی ہو. اگر یہ مسلمان جو ہیں وہ 3 جنگل میں بھی رہتے ہوں نا تو ان کو حکم ہے کہ وہ اپنا ایک امیر بنائیں. لا یحل لثلاثۃ ان یکونوا بفلاۃ الا ان یؤمروا علیہم احدہم. ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگل میں رہتے ہوں اور یہ ہے کہ امیر کے بغیر زندگی گزاریں. تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں، حتیٰ کہ سفر ہوتا ہے مسلمانوں کا، ظاہر ہے کہ ایک وفد یا قافلہ تو قافلے کا امیر ہوتا ہے، حج ہوتا ہے تو حج کا امیر ہوتا ہے. مقصد اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کی حفاظت کے لیے اصل کام جو ہے وہ امام کا ہے. تو اس لیے اپنے اندر کسی کو امام ضرور بنا لینا چاہیے. حتیٰ کہ دیکھیے نا کچھ فطری نظام ہیں، مثلا جو باپ ہے وہ ایک گھر کے اندر فطری طور پر جو امیر ہوتا ہے، لیکن گھر کی تباہی کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے کہ باپ کو جو ہے وہ باپ سمجھنے کی بجائے اسے جو ہے وہ گھر کے نظام سے الگ کر دیا جائے. تو تباہی ہوتی ہے نا گھر کی، سارا گھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ورثے تو باپ کے لیتے ہیں، لیکن ان کو اصل میں ورثے سے غرض ہوتی ہے، باپ سے غرض نہیں ہوتی. کل تو میں نے سوال کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت اور امام ہو ہی نہیں، مطلب ان کی اجتماعیت موجود ہی نہ ہو ویسی، تو آپ نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا. تم جو ہے وہ تمام ان گروہوں سے بچ جاؤ جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں. تو یہاں میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ سیاست ہے، تو سیاست سے مراد مکیاولی سیاست نہیں، یہ اصل میں اسلامی سیاست ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. تو وَلَوْ أَن تَعَزَّىٰ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ. اگرچہ تجھے جو ہے وہ فرقہ بندی سے بچتے ہوئے جو ہے نا بالکل ساز و سامان کے بغیر جو ہے وہ پہاڑوں پر جانا پڑے، کیونکہ دیگر روایتوں میں یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر چلا جائے اور وہاں جا کر جو ہے وہ درختوں کی جو جڑیں ہیں نا وہ کھا کر گزارا کر لے، لیکن یہ ہے کہ افتراق میں نہ پڑے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہمارے ہاں تنظیمیں بنتی ہیں نا وہ تنظیمیں حقیقت میں فرقے کی بنیاد ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ اہل حدیث کی تنظیم نے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ زیادہ جو تھے وہ واقف تھے اپنے اہل حدیث سے. آپ دیکھیے کہ ہماری ہندوستان کی جو جماعت ہے اس کے اندر ابوالکلام آزاد کے ساتھی کون ہیں؟ خود ابوالکلام آزاد بھی جو ہیں وہ اہل حدیث تھے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھی دیکھیے کہ پورا مولانا عبدالقادر قصوری کا جو خاندان ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ عبدالقادر آزاد کے ساتھ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث ہیں لیکن یہ ہے کہ فرقہ نہیں مانتے. بلکہ میں مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب کے پاس جایا کرتا تو وہ مجھے، چونکہ ہمارے خاندان کے کچھ اختلافات تھے تو مجھے وہ ایسی باتیں بتایا کرتے تاریخی طور پر. کہتے تھے کہ مولانا داود غزنوی اور مولانا اسماعیل غزنوی آپس میں بعض دفعہ جو ہے وہ اس پر بحث کرتے تھے. مولانا داود غزنوی کہتے تھے کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث جو ہیں یہ اصل میں مسلمانوں کا ایک جو ہے رہنما گروہ ہے، مسلمانوں کا رہنما گروہ ہے. اور مولانا اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ نہیں یہ ایک فرقہ ہے، یعنی اسماعیل سلفی. اسماعیل غزنوی تو کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن غزنوی خاندان سے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی ایک مقام تھا. اس لیے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے بہت کام کیا ہے نا، ان کے بیٹے ہیں نا مولانا عبداللہ غزنوی کے، اسماعیل غزنوی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا چونکہ رجحان تھا تحقیق کا،
تو مجھے ایسی باتیں جب بتاتے تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے اہل حدیث فرقہ نہیں بننا، تو اس لیے میں اب مختلف تنظیموں سے اس لیے الگ رہتا ہوں کہ میں فرقہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ تعلق ہو، اور یہی احادیث میرے سامنے بھی ہیں۔ تو یہ جو تنظیمیں ہیں نا یہ اصل میں بنتی تو یہ بظاہر کسی کو جوڑنے کے لیے ہیں، لیکن انجام اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گروہ بن جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہماری تنظیمیں ہیں، حتیٰ کہ جہاد کا مسئلہ کتنا جو تھا وہ مبارک تھا کہ جہاد کا نعرہ، لیکن جہاد سے مراد کیا لے لی ہے؟ قتال۔ حالانکہ جو حدیث پیش کرتے ہیں، میں نے اتفاق سے اس موقع پر جو ہے وہ ایک بخاری کی شرح ہے اس کو میں نے دیکھا اردو میں، تو انہوں نے یہ بیان کیا ہوا تھا کہ ہمیں جہادی جماعتوں میں شامل ہونا چاہیے، لیکن جہاد سے ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد لڑائی ہے، حالانکہ جس حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہے، وہ ایک مجبوری کی صورت ہے۔ حدیث میں یہ موجود ہے کہ الجہاد و ماضن نہیں الجہاد و ماضن منذ بیستی الی یوم القیامہ، یعنی جہاد جو ہے یہ لازم ہے جب سے میری بعثت ہوئی ہے۔ تو یہ جب گفتگو کرتے ہیں جہادی لوگ تو میں انہیں کہا تھا کہ بتاؤ کہ یہ 13 سال تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ مکہ میں رہے ہیں، آپ نے کون سی لڑائی کی ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ جہاد سے مراد صرف لڑائی ہے؟ تو میں حقیقت یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کا خیر خواہ ہوں، لیکن اگر شاگرد ہی باغی ہو جائے، مجھے بڑا دکھ ہے حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کا، اس لیے کہ میرے بڑے خصوصی شاگرد تھے، 23 سال حافظ سعید نے میرے ساتھ گزارے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں آئے تھے گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے ایک معاملے میں جو ہمارا گھریلو معاملہ تھا، تو مجھے کہنے لگے میرے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا یہ کرتا ہوں اللہ آپ کو فتنوں سے بچا دے۔ میرے سامنے یہ اصل میں بخاری کی یہ باتیں تھیں۔ بات تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ تکلیف انہیں آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے آزاد کرے، اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ مستقل اس کو حل بنانا، اور پھر وہ جب لڑائی کے لیے جو ہے وہ زیادہ زور دیتے تو میں انہیں وہ حدیث سناتا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ایک حدیث میں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے لڑنے سے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو، ہاں اگر تمہارے اوپر لڑائی جو ہے پڑ جائے تو پھر اس کے بعد ثابت قدم رہو۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں پھر ہو جائیں گی۔ تو میں نے آپ کو یہ اس وقت بتانا ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے اہل حدیثوں میں گروہ بندی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو جو ہے یہ اپنی جو سوچیں ہیں، جو اہل حدیثوں کی بنیادی سوچیں ہیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے جو ہے وہ اجتہاد نمبر اتفاق سے جو ہے وہ پڑھا ہوا تھا نیچے منہاج کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اہل حدیث علماء کے بھی مضمون تھے۔ میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے جزا دے، اجتہاد میں اگر غلطی بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی طرف مل جاتا ہے نا، لیکن ویسے مجھے حیرانگی ہوئی کہ اہل حدیث بھی جو ہے وہ اسی سوچ کے حامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت جو ہے وہ خاموش ہے، بعض چیزوں سے خاموش رہتا ہے، اور یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ کیا کتاب و سنت جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسا نقص ہے جو آپ کو جو ہے وہ قیامت تک کوئی مسئلہ پیش ہو تو وہ حل نہ کرے؟ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس نے جو ہے وہ تقلید کو پختہ کیا ہے اور فرقہ بندی کو پختہ کیا ہے، اور یہ حدیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی تو نہیں ہیں، اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنفیت تو اصل میں کتاب و سنت کی بجائے ہے ہی فقہ، اور فقہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کتاب و سنت کا تو آپ حال دیکھ رہے ہیں نا امام بخاری کا کہ کس طرح ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ باریکیاں دکھاتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت جو ہے وہ جو صورتحال ہے، فقہ حدیث ہو یا اس پر جو ہے وہ بعض دفعہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، لیکن کوئی غرض نہیں ہے، میں حوالہ دے کر بات بیان کر دیتا ہوں۔
ہم نے جو ہے وہ 1986 کے اندر میں نے، حافظ سعید نے، اس طرح مولانا سلیمان انصاری نے مل کر جو ہے وہ ایک کنونشن کیا تھا شریعت بل کے بارے میں. تو شریعت بل کے اندر چونکہ میں شریک تھا، میرے بھی سائن ہیں، تو اس لیے ہم نے وہاں یہ پاس کیا تھا کہ وہ شریعت بل جو ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. تو اس کے اندر تمام کو ہم نے بلایا تھا. تو اس وقت کہتے جماعت اہل حدیث تقسیم تھی، لیکن ہم نے تمام دھڑوں کو بلا لیا تھا. مولانا عبداللہ صاحب کا دھڑا، علامہ احسان علی ظہیر، وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور اسی طرح مولانا معین الدین نقوی اور میاں فضل حق وہ بھی اس میں شریک ہوئے. کراچی سے جو ہیں وہ ڈاکٹر راشد داوا اور ان کے ساتھی چودھری ظفر اللہ، یہ تحریک مجاہدین بھی اس میں شریک ہوئی، یعنی تمام اہل حدیثوں کے گروپ جو ہیں اس میں شریک ہوئے. تو اس کے اندر ہم نے شریعت بل کو پیش کیا تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ شریعت بل کے اندر اللہ نے اتنی کامیابی دی کہ ہم نے شریعت کی تعریف جو ہے وہ درست کر کے، یعنی فقہ کو اس میں سے نکال کر کہا کہ اصل میں جو شریعت ہے وہ صرف وحی ہے، اور وحی کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ شریعت نہیں ہے. لیکن ہمارے ایک ساتھی بہت بڑے عالم تھے، میں نام بھی لے دیتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا بڑھ گیا تھا اور اخباروں میں ہی آیا، حافظ عبد المنان نور پوری. میں عبدالسلام بھٹوی اور حافظ سعید تو اصل میں ہمارے پیچھے چلتے تھے. تو ہم دونوں کا یہ ذہن تھا کہ وحی کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ شریعت نہیں ہوتی. تو حافظ عبد المنان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اجتہاد درست ہو تو وہ بھی شریعت ہوتی ہے. اس لیے اجماع اور درست اجتہاد جو ہے یہ بھی شریعت ہے. تو ہم نے کہا نہیں، اصل میں چونکہ شیخ ابن باز کا شاگرد ہوں، اور شیخ ابن باز سے میں نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، بلکہ ان کے بیانات ہی میں نے پڑھے ہوئے اخباروں میں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مدینہ منورہ میں بھی تازہ آیا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ ایک اخوانی تھے، محمود صواف، ویسے تو بہت قد کاٹ کے تھے، عراقی تھے اور بڑے مطلب پائے کے آدمی تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات سے شیخ ابن باز سے اختلاف کرتے تھے کہ فقہ جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے. شیخ ابن باز کہتے تھے فقہ جو ہے وہ ہمیں اس کی ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے کے لیے جو فقہا ہیں ان کے اقوال سے بھی فائدہ اٹھائیں، جیسے کہ امام بخاری اٹھاتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے اس کو بطور تائید پیش کرتے ہیں ترجمۃ الباب میں. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے محنت کرتے رہے. تو میں الحمدللہ جو اپنا ذوق رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سعودی عرب کی طرح کتاب و سنت کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا دستور اور اپنی حکومت کا دستور بنانے کی توفیق دے. لیکن میں اب نام لیے بغیر اس لیے کہ وہ بھی زندہ ہیں، میں بات کرتا ہوں ہمارے ایک رہنما ہیں جو بہت بڑے رہنما ہیں اہل حدیثوں کے. ان کو جو ہے وہ علماء کنونشن میں ہم نے بلایا اور انہیں کہا کہ جی آپ تقریر کریں. انہوں نے آدھا گھنٹہ تقریر کی. خیر ان کی تقریر تو ویسے عام تھی. اس کے بعد پھر میری تقریر تھی. تو میں نے جو تقریر کی وہ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ کی اور ان کو میں نے ساری سنائی. اس کے اندر میں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ اہل حدیثوں کا جو اصل دستور ہے وہ کتاب و سنت ہے، اور سیاسی دستور بھی کتاب و سنت ہوتی ہے. بلکہ میں نے انہیں مشورہ یہ دیا کہ جس طرح یہ شریعت بل کا مسئلہ چلا تھا نا، قاضی عبداللطیف نے، مولانا سمیع الحق نے 1985 کے اندر یہ پیش کر دیا تھا سینٹ کے اندر. آپ سینٹر ہیں، آپ سینٹ کے اندر یہ پیش کریں کہ کتاب و سنت ہمارا جو ہے وہ دستور ہے. خیر ان کو بات سمجھ نہیں آئی. میں نے آدھا گھنٹہ تو لگایا تھا. میں نے کہا کہ اسرائیل کا دستور دیکھیے، تورات اسرائیل کا دستور ہے، حالانکہ تورات اور قرآن کا کوئی مقابلہ ہے. تو میں نے کہا جب وہ تورات کو نافذ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی وحی کو کیوں نہیں نافذ کرتے؟ تو بہر صورت اس کے لیے میں نے پھر جو بات کی، 2-3 دن کے بعد میں نے پھر انہیں فون کیا. میں نے کہا جی میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تقریر کی تھی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ مدنی تو اصل میں سعودی عرب کا بہت مرید ہو گیا ہے. میں نے پتا سعودی عرب کی حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی اچھی ہے، اور اللہ کے اندر یہ حجت ہے سعودی عرب دنیا بھر کے لیے مسلمانوں کے لیے 57 ریاستیں ہیں، کہیں ایک جگہ بھی کتاب و سنت نافذ نہیں. اور اگر اس کو قانونی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے قانونی طور پر جو ہے وہ
اس کا جائزہ لیا ہوا ہے، یعنی میرے مضامین ایسے موجود ہیں، اگرچہ میں بہت کم لکھتا ہوں لیکن میرے مضامین ایسے موجود ہیں، تو اس کے اندر میں تقابل کر کے بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا خیال یہ ہے میں نے اس پر بہت محنت کی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ سب کچھ میرے پاس ہے، نہیں، میں ایک عاجز آدمی ہوں، جو چیز جو ہے وہ صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اور جو چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اللہ مجھے معاف کرے۔ میں تو اتنی بات جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی ہمارا ٹائم ہے، تو اس لیے میں ذرا اگلا باب بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ باب من کرہ ان یکسر سواد الفتن والظلم۔ حدثنا عبداللہ ابن یزید حدثنا حیبۃ وغیرہ قال حدثنا ابو الاسود وقال اللیث عن ابی الاسود قال قطع علی اہل المدینۃ باس فاکتتبت فیہ فلقیت اکرمۃ فاخبرتہ فنہانی اشد النہی ثم قال اخبرنی ابن عباس ان اناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین یکسرون سواد المشرکین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیات السہم فیرمی بہ فیصیب احدہم فیقتلہ او یضربہ فیقتلہ فانزل اللہ تعالیٰ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم ولا یظلمون وساءت مصیرا۔ چلیے جی، اس حدیث میں جو ہے وہ ایک تو میں صرف آپ کو بات بتا دیتا ہوں، امام بخاری بہت ہی محتاط ہیں، کسی آدمی کی وہاں اگر ضرورت نہ ہو تو اس کا ذوف بیان نہیں کرتے۔ اصل میں دو آدمی جو ہم نام ہیں وہ عموماً اختلاط پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہیں اللیث بن سعد، یہ بہت بڑا امام ہے، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ 13 جو فقہ ہیں نا وہ نافذ رہی ہیں مسلمانوں میں، ان میں سے ایک لیث بن سعد کی فقہ بھی ہے، لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گئے، جیسے کہ حنابلہ بھی تقریباً ختم تھے، ان کو اللہ نے حکومت دے دی تو اب وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ابن رشد تو عام طور پر احمد بن حنبل کا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ صرف 3 اماموں کا ذکر کرتا ہے، 3 کے علاوہ باقیوں کا بھی کرتا ہے، اس نے اماموں کا تقابل کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے یہاں ایک اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ حدثنا حیبۃ وغیرہ، یہ بغیر کیوں لائے ہیں؟ حالانکہ سند کے اندر یا تو آپ نام لے دیں، نام اس لیے نہیں لیا کہ ایک اور آدمی ہے جو ہے وہ لیث بن سلیم ہے۔ لیث ایک تو اللیث ہے علیہ السلام کے ساتھ، یہ تو بہت بڑا امام ہے، اور جو لیث بن سلیم ہے یہ ضعیف ہے۔ تو امام بخاری کی اصل میں مراد اس سے مراد ضعیف ہے، لیث بن سلیم، تو امام بخاری نے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا کہ میری کتاب میں وہ نام آئے۔ چلیے جی، اب یہ جو اچھا اب اتنی بات ہے، باقی دیکھیے جی اس کا ذکر کر دیا وقال اللیث، یہ لیث بن سعد ہیں جو امام ہیں بہت بڑے۔ اچھا جی، اب ان ابی الاسود قال قطع علی اہل المدینۃ باس، ابو الاسود یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اوپر جو ہے وہ ایک لشکر حملہ کے لیے تیار کیا گیا، تو اس میں میرا نام لکھ دیا گیا، فاکتتبت فیہ، تو میرا نام بھی لکھ دیا گیا، فلقیت اکرمۃ، تو میں جا کر جو ہے وہ اکرمہ سے ملا، اکرمہ جو ہے وہ صحابی ہیں، فاخبرتہ، تو میں نے انہیں خبر دی کہ میرا اس طرح کا نام لکھا گیا ہے، تو نام لکھنے میں کیا حرج ہے، ان کا رجحان یہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا نام اگر وہاں آئے گا تو تم بروں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، فنہانی اشد النہی، مجھے بہت زور سے جو ہے وہ انہوں نے منع کیا، اور پھر مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ اخبرنی ابن عباس، مجھے ابن عباس نے خبر دی ہے کہ ان اناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین، کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ایسے تھے جو مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ چلتے پھرتے تھے، یا ان سے بھی ان کی دوستی تھی، اور ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے یکسرون سواد المشرکین، اور وہ مشرکین کی جو تعداد ہے، یعنی سواد کہتے ہیں ایک ایسی بھیڑ کو جو ہو، تو مسلمین کی جو مشرکین کی بھیڑ ہے اس میں اضافہ کرتے تھے۔ ان میں خاص طور پر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو
جنہوں نے استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کی، تو اس لیے ان کا خاص ذکر ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ اسلام نے تو احتیاط بتائی ہے کہ جہاں ایسا اکٹھ ہو کہ وہاں مسلمان اور مشرک ہوں، وہاں جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ روک لیں اپنی کوئی بھی جنگ۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ جو ہے وہ اتری ہے اسی کام کے لیے کہ اگر جو ہے وہ مشرکین کے اندر ایسے لوگ موجود نہ ہوں اور ایسی عورتیں موجود نہ ہوں جو دراصل دلی طور پر جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ہجرت کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول کو کہتے ہیں کہ ان پر حملہ کر کے سب کو تباہ کر دو، لیکن چونکہ وہ سچے ہیں، مطلب ہے کہ ان کے پاس یعنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکیں، تو اس لیے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن ویسے وعید ایسا ہے کہ جو بڑا خطرناک ہے۔ وعید کیا ہوا ہے اس کے بعد کہ آپ نے پہلے ترجمہ میں کر دیتا ہوں، تو ایک تیر آتا ہے فیرما بہی، تو اس تیر کے ساتھ جو ہے وہ ایک آدمی مشرکین میں موجود ہے اس کو لگ جاتا ہے، فیصیب احدہم، تو وہ کسی ایک کو پہنچتا ہے، فیقتلہ، وہ اسے قتل کر دیتا ہے، یا کوئی چیز ایسی جو ہے وہ مسلمان جو ہے مارتے ہیں جس سے جو ہے وہ کوئی ایسا مسلمان جو مشرکوں میں موجود ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے۔ اور اس آیت کا جو ترجمہ ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ فوت کرتے ہیں ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ زیادتی کرنے والے ہیں، تو ان کو فرشتے جب آتے ہیں نا، یعنی مطلب ہے کہ جان قبض کرنے کے لیے، تو ان کی زندگی کے اندر جو ہے انہوں نے ظلم یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مشرکوں کے ساتھ رہے ہیں، تو گویا کہ مشرکوں کا جو ظلم ہے اس کو ان کی وجہ سے تقویت ملی ہے۔ قالوا فیما کنتم، تو کہا کہ تم کس حال میں تھے، قالوا وہ کہیں گے کہ ہاں جی، کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم جو ہے وہ زمین میں کمزور تھے، تو کہا نہیں تم کمزور نہیں تھے، یہ تم غلط کہہ رہے ہو، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اگر کمزور آدمی ہو تو ہجرت کر جائے، تو تم نے اگر لڑائی نہیں کی تو ہجرت تو کر جاتے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو صلح حدیبیہ کے اندر بڑا ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے وہ بڑا ہی شاندار ہوا ہے۔ میں ہمیشہ جب اس کو پڑھتا ہوں نا کہ صلح حدیبیہ کے اندر آپ نے پوری طرح جو ہے وہ نیچے لگ کر جو ہے وہ صلح کی تھی، لیکن ایک لفظ جو ہے وہ ایسا آ گیا جو ان کے سامنے اجاگر نہیں ہوا، وہ کیا کہ لفظ آ گیا مردوں کا، عورتوں کا نام نہیں آیا۔ اس سے جو ہے وہ بہت بڑا اللہ کے رسول کو موقع مل گیا کہ پھر عورتیں جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ عورتیں واپس کریں، نبی اکرم نے کہا کہ عہد پڑھو، عہد کے اندر تو مرد موجود ہیں، عورت کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے حدیبیہ اتنی شاندار صلح تھی کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو بہت فائدے پہنچے ہیں۔ تو بہرصورت یہ آپ کو میں نے جو ہے وہ بات بتا دی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں مجاہد بنائے، لیکن ان معنوں میں کہ اللہ کے رسول کا جو 13 سالہ کام ہے وہ بھی جہاد ہے، جس کے اندر لڑائی ہے ہی نہیں۔